کامل ایمان والا کون ہے؟ یا رسول اللہ کون کامل ایمان والا کون ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ کامل ایمان والا ہے، وہ کامل ایمان والا ہے کہ جس سے کوئی تعلق توڑے تو وہ اللہ کے لیے معاف کر دے اور تعلق جوڑنے کی کوشش کرے، جس پر کوئی ظلم زیادتی کرے وہ ساری زندگی دل میں ویر رکھ کے نہ پھرے کہ کبھی موقع بنا تو میں اس سے بدلہ لوں گا، یہ جذبہ نہ ہو، معاف کیا جا اللہ کی رضا کے لیے۔ مرنے والوں کی کیا لڑائی ہوتی ہیں، جس نے یہ جذبے رکھے فرمایا یہ کامل مومن ہے۔ پھر فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ کامل مومن کرتا کیا ہے؟ حضور کیا کرتا ہے؟ فرمایا کامل مومن اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھے رویے کے ساتھ پیش آتا ہے، سب سے زیادہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہارے حسن سلوک کا سب سے بڑا مستحق کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرما رہا ہے تمہارے ماں باپ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ پھر فرمایا ان کے بعد تمہاری بیوی وہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے، اس کے بعد تیرا بھائی، تیری بہن، تیرے رشتہ دار، تیرے عزیز و اقارب تیرے حسن سلوک کے سب سے بڑے مستحق ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں زبان جب بھی بولے اچھا بولے۔ اللہ نے اسلام کو 5 بنیادوں پر کھڑا کیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 چیزوں کو بنیاد قرار دی ہے۔ پھر اس کی چھت کیا ہے؟ بنیادیں تو بن گئی، 4 دیواریں بن گئی مسجد کی، اب اس کی چھت ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ اگر چھت نہ ہو تو یہ مسجد نہیں ہے، یہاں پر ہم دھوپ میں بیٹھ نہیں سکتے، بارش آ جائے تو یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک چھت نہ ہو۔ تو چھت کیا ہے؟ چھت اچھے اخلاق ہے۔ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر اور چھت کس پر ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہے، زبان کا میٹھا بول ہے، ظالم کو معاف کر دینا ہے، جو زیادتی کرے اسے درگزر کر دینا ہے، دلوں میں ویر نہیں رکھنے، دلوں میں کینہ اور بغض نہیں رکھنا۔ اسے کہا کہ یہ اس نے اپنے اسلام کی، اپنے ایمان کی تکمیل کر لی ہے، یہ اب کامل مومن بن چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کا گندا بول نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا، کبھی وہ نیکیوں پر اتراتا پھرتا ہے۔ یہ غلط بول بد اخلاقی کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی مجھے کیوں دعوت دیتے ہو، یہ لوگ بیان سننے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ آپ کو پتہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ساری گلاں سنی ہوئی ہیں اور سانو سارا پتہ ہے، اسی بالکل ٹھیک ہے، اور اسی کسی دا حق تا نہیں کھاندے، اور اسا کسی دے بہتان تا نہیں لیندے، اور اسی حلال کر کے کھانے ہیں، اور سانو سارا پتہ ہے اسا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہ بڑی بات یاد رکھنا، جو یہ کہنا کہ میں ٹھیک ہوں، میں یہ دعوت اس لیے نہیں دے رہا کہ میں ٹھیک ہوں، میں 100% کامل مومن ہوں، نہیں، یہ میرا فرض ہے کہ میں نے جو اللہ کے نبی کا فرمان سنا آپ تک پہنچانا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں 100% ٹھیک ہوں تو میرے سے بڑا شیطان ہی کوئی نہیں۔ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ میں 100% ٹھیک ہوں اس لیے دعوت دے رہا ہوں۔ یہ شیطان دعویٰ کرتا رہا کہ میں انا ربکم الاعلیٰ کا فرعون نے دعویٰ کیا، اور شیطان نے کہا انا خیر، میں سب سے بڑا خیر پر ہوں، میرے جیسا کوئی ہے ہی کوئی۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ فرمایا گندے بول سے بچو کہ یہ نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو اترانا شروع کر دیتا ہے نیکیوں پر، کبھی جب اترا رہا ہے کہ میں بہت اچھا، اب اس کو لوگوں کی کمیاں نظر آئے گی۔ جو بندہ یہ کہنا میں بہت اچھا، اسے سب سے پہلے جو مرض لگے گا وہ لوگوں کی کمیاں دیکھے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ دوسرا مرض، پھر تنقید کرے گا، پھر کیا کرے گا؟ پھر تبصرے کرے گا، فلاں ایسا ہے، فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں تبلیغ والا ایسا ہے، فلاں حاجی صاحب ایسا ہے، فلاں مومن ایسا ہے، بڑا مومن بڑے ودا ہے، داڑھی رکھی ودا ہے، ٹوپی سر تے پہنتا ہے۔ یہ سب بیماریاں کہاں سے وجود میں آ رہی ہیں؟ یہ بد اخلاقی سے، اور لوگوں کے عیب دیکھنے میں جب لگا، اپنے آپ کو جب اچھا کہنے لگا تو یہ خرابیاں پیدا ہوئیں، اور ان خرابیوں نے کیا کیا؟ بڑے بڑے گھروں کو برباد کر دیا۔ اس زبان کے گندے بول نے مسجدوں کو اجاڑ دیا، بڑے بڑے مرکزوں کو ہم نے ٹوٹتے دیکھا، بڑی بڑی خانقاہوں کو ہم نے ویران ہوتے دیکھا۔ اس کے پیچھے ایک زبان کا غلط بول تھا۔
اس کے پیچھے ایک زبان کا گندا بول تھا۔ نظام ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے نظام ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے واسطے ہم اس زبان کو لگام دینا سیکھیں، اس زبان کو لگام دینا سیکھیں۔ اس زبان کے باہر اللہ نے 32 دانت لگائے، 32 تالے لگائے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ غلط بول نہ بولے، کہ جب یہ نکلتی ہے باہر اور بے لگام ہو کر جب یہ بولتی ہے، اس کا زہر جب انسان کے دل میں اترتا ہے سامنے والے کے، کوبرا کا ویکسین تو تیار ہو چکا ہے کہ کنگ کوبرا کسی کو ڈنگ مار لے، بازار میں وہ ویکسین موجود ہے کہ وہ اسے لگا دی جائے تو وہ بچ سکتا ہے۔ لیکن اس زبان کا جو زہر ہے وہ اتنا زہریلا ہے کہ لوگ قبر میں اترتے تک اس زخم کو بھول نہیں پاتے، اس زخم کا مداوع نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، مجھے 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، میں محمد الرسول اللہ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کس چیز کی؟ آپ نے فرمایا یہ زبان۔ ہاں سر، ایک اس کی ضمانت دے دو، یہ کسی کی غیبت نہیں کرے گی، یہ کسی کی عزت نہیں اچھالے گی، یہ کسی کو گالی نہیں دے گی، یہ کسی پر بہتان نہیں بکے گی، یہ کسی پر ظلم اور زیادتی کے بول نہیں کسے گی۔ مجھے اس بات کی ضمانت دے دو، مجھے اس بات کی ضمانت دے دو۔ اور دوسرا فرمایا، مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دو جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، کہ وہ حرام پر نہیں استعمال ہوگی، وہ لوگوں کی عزتوں پر استعمال نہیں ہوگا۔ فرمایا میں محمد الرسول اللہ تمہیں جنت کی ضمانت دے، 2 چیزوں کی ضمانت تم دو، جنت کی ضمانت محمد الرسول اللہ سے لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جھوٹ سے رک جانا یہ ہزاروں نفلوں سے زیادہ بھاری عمل ہے۔ غیبت سے اپنے منہ کو بند کر دینا، غیبت سے اپنے منہ کو بند کر لینا، یہ ہزاروں تسبیحات سے بڑا اجر رکھتی ہے، ہزاروں تسبیحات سے یہ بڑا اجر رکھتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرو، انہیں کبھی جرأت نہ ہو کہ اپنی ماں کو کوئی بات بتا سکے، اپنے باپ کو کوئی بات کہے کہ فلاں عورت ایسے کرتی ہے، فلاں لوگ بندہ ایسا کرتا ہے، فلاں لڑکا ایسا کرتا ہے، اسے ڈانٹو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم، دنیا میں بھی، تمہارے مرنے کے بعد بھی، اور جب وہ مر گئے تمہیں دعائیں دیں گے، تمہیں دعائیں دیں گے۔ جب غیبت زبان سے نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، غیبت کا مرض ہی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، اس کو لوگوں کی پھر کمیاں نظر نہیں آتی، وہ پھر اس کے نظر میں سارے اچھے بن جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پھر اچھا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق والوں کے لیے میرے اللہ نے جنت الفردوس کو سجایا ہے، اور کل مرنے کے بعد جب یہ اپنے درجات کو دیکھے گا، اپنے مقام کو جب یہ دیکھے گا، وہاں کھڑا ہو کر بھی ماں باپ کو دعائیں دے گا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے ایسی تربیت کی کہ ہم غیبت سے بچے، ہم تکبر سے بچے، ہم عناد سے بچے، آج اللہ نے ہمیں ایسی اعلیٰ جنت نصیب فرمائی۔ تو کیا کوشش کرنی ہے؟ نہ خود غیبت کرنی ہے، نہ اس زبان کے غلط بول کو خود استعمال کرنا ہے، نہ اپنی اولادوں کو کرنے دینا ہے، تو یہ اولادیں ہمارے لیے باعث اجر بنیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت نے یا ایک مرد نے ساری عمر روزے رکھے سوائے 2 روزوں کے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، 2 روزوں کے علاوہ ساری عمر روزے رکھے، پھر فرمایا ساری زندگی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی ادا کی، یعنی ساری رات نوافل تہجد میں لگا رہا، فرمایا اس کا جو درجہ ہے اچھے اخلاق والے شخص کا درجہ اس سے بھی اونچا ہے، اچھے بول بولنے والے کا درجہ فرمایا اس شخص سے بھی اوپر ہوگا جو کائنات میں رہتے ہوئے، جو دنیا میں رہتے ہوئے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی مسلمان کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس کو سننے کے بعد اسے بڑی تکلیف پہنچے۔